ایک دن ایک آدمی کھانے کے میز پر بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ جیسے ہی پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے لگا تو اس کی نوکرانی نے نوالا اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے پھینک دیا۔ اپنی نوکرانی کی اس بیہودہ حرکت کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے نوکرانی کو تھپڑ رسید کر دیا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تمہارا مالک کھانا کھا رہا ہو تو تم اس کے ہاتھ سے کھانا گرا دو؟ نوکرانی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں مالک، میری اتنی کیا مجال، میں نے تو آپ کی حفاظت کے لیے یہ کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس آدمی کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی اور اس نے بھی نوکرانی کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار دیا۔ بولی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے یہ سب کچھ کیا؟ میں سب سن رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کھانے میں زہر ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ نوکرانی اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی کہ مالک، آپ میرا یقین کریں، اس کھانے میں زہر ہے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں کہ کھانے میں زہر ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کھانے میں زہر ملایا کس نے؟ نوکرانی تھوڑی دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نوکرانی نے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ بولی کہ مالک، آپ کی بیوی نے ہی اس کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بولی کہ نوکرانی جھوٹ بول رہی ہے، تم اس کی بات کا یقین مت کرو، یہ چھوٹے گھر کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بڑے گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں۔ شوہر نے نوکرانی کو پھر ایک تھپڑ مارا اور بولا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، ابھی بھی وقت ہے، تم یہ مان لو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ نوکرانی نے جب پھر وہی بات دہرائی کہ مالک میں سچ بول رہی ہوں، تو بیوی اپنے شوہر سے بولی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ یہ ہماری نوکرانی چور ہے، میں نے اسے چوری کرتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ نوکرانی سے کہنے لگا کہ تو نے جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کیا، ہم نے تمہارا کتنا خیال رکھا اور تم نے ہمارے ہی گھر میں چوری کی، آج سے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ پھر نوکرانی بولی کہ مالک، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے اور میں آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں، مگر آپ ایک بار پوری بات تو سن لیں۔ نوکرانی کے دوبارہ اصرار کرنے پر مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی بات پوری کرو اور پھر نکلو یہاں سے۔ تب نوکرانی نے اسے بتایا کہ جب وہ گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تب آپ کی بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو مار دے گی تاکہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس اپنے عاشق سے شادی کرنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ سن کر بیوی بولی کہ نوکرانی مجھ پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہے، اسے ابھی یہاں سے نکال لو۔ شوہر اپنی بیوی سے بولا کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم اس کھانے میں سے ایک نوالا خود کھا لو۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے خود ہی تو اس کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اب وہ بھلا یہ زہر آلودہ کھانا کھا کر کیوں اپنی موت کو گلے لگائے گی؟ بیوی نے جب اس کھانے میں سے لقمہ لینے سے انکار کیا تو اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ شوہر نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے ہی نکال دیا اور اپنی نوکرانی سے معافی مانگی کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آج آپ کی وجہ سے میں زندہ اور سلامت ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیویوں سے بچائے جو اپنے معمولی سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔